بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دلہن بنی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پورا کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ سارا فرنیچر بہت خوبصورت تھا اور کمرے میں موجود ہر چیز کو نفاست اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ بغیر کپڑے بدلے ہی سو جاؤں، مگر سو نہیں سکتی تھی۔ آج ہی میری شادی ہوئی تھی اور اگر میں سو جاتی تو شاید میرے شوہر کو برا لگتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کا دل مجھ سے برا ہو۔ اسی لیے میں اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اپنا لہنگا پورے بیڈ پر پھیلایا اور گھونگھٹ نیچے کر کے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، مگر یہ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک کمرے میں ہبس سی بڑھنے لگی، جس پر میرا دل گھبرایا اور پورا جسم ہبس اور گرمی سے پسینے میں شرابور ہونے لگا، جس پر میں کچھ پریشان بھی ہوئی کیونکہ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ ایسے میں اتنا ہبس اور گرمی میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھنا چاہا، مگر پھر خیال آیا کہ میرا شوہر نہ آ جائے، تبھی گھونگھٹ نیچے ہی رہنے دیا اور یوں ہی ضبط کرتی بیٹھ گئی۔ اچانک ٹھاک کی آواز سے میں اپنی جگہ اچھل پڑی، مگر پھر سنبھلی کیونکہ یہ آواز کھڑکی کے پٹ کے آپس میں بجنے کی تھی، جو شاید کھلی ہوئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے آنکھیں میچ کر کھولی تاکہ نیند کو بھگا سکوں، مگر کچھ سکون کے لیے تکیے سے ٹیک لگا لی۔ ابھی میں نے ٹیک لگائی ہی تھی جب اچانک مجھے سارا بیڈ ہلتا اور گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں خوف سے خود کو سنبھالتے ہوئی اٹھی اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اتر گئی، مگر نیچے اترتے ہی میں لڑکھڑا گئی اور دھڑام سے نیچے جا گری۔ کراہتے ہوئے میں سیدھی ہوئی اور اپنا گھونگھٹ پیچھے ہٹایا، مگر یہ دیکھ کر میں اپنی جگہ الجھ کر رہ گئی کہ کمرہ یا بیڈ بالکل بھی گھوم نہیں رہا تھا، بلکہ کھڑکی بھی لاک تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اسی لیے چکر آ رہے ہیں، اور انہی چکروں کی وجہ سے مجھے ہر چیز گھومتی ہوئی لگ رہی ہے۔ میں اپنے اس خیال پر یقین کی مہر ثبت کرتے واپس بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور خود کو پرسکون کر کے پھر سے گھونگھٹ اوڑھ لیا۔ میرا انتظار ختم ہوا اور چر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ میرا سر شرم و حیا سے مزید جھک گیا اور اب مجھے قدموں کی آہٹ قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں تھا۔ مجھے اس کی خاموشی کچھ عجیب لگ رہی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ عجیب مجھے کمرے میں گونجتی چوڑیوں کی آوازیں لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں بالکل ساکن تھیں، پھر یہ کن چوڑیوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں؟ یہ سوال ذہن میں ابھرتے ہی میں اپنا گھونگھٹ اٹھانا چاہا جب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کے نرم گرم لمس میں سب کچھ بھولتی پھر سے سر جھکا گئی، مگر وہ اب بھی چپ تھا، جس پر میں مزید الجھی، اور جب مزید صبر نہ کر سکی تو میں نے تیزی سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور اس کی طرف دیکھا، مگر اس پر نگاہ پڑتے ہی میں خوف سے چیخ اٹھی اور تیزی سے دائیں جانب مڑ کر بیڈ سے اترنے لگی۔ مگر ایک بار پھر میں خوف سے چیخ اٹھی تھی، کیونکہ میرے سامنے اور دائیں جانب دو عجیب اور خوفناک شکل و صورت والی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، جو مجھے انسان نہیں کوئی غیر ماورائی مخلوق لگی تھی۔ وہ دونوں بے حد خوفناک تھی، جن کے بے الجھے بکھرے بال، لمبے ناخن اور دانت، نوکیلے سینگ، سفید آنکھیں اور کالا چہرہ مجھے ڈرا کر رکھ گیا تھا۔ میں چیختی ہوئی بغیر رکے تیزی سے اچھل کر بیڈ سے نیچے اتری اور دروازے کی سمت بھاگی، مگر جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی، اچانک میرے سامنے ایک اور خوفناک سی عورت آ گئی۔ اس کا حلیہ بھی کم و بیش ان پہلی دو عورتوں جیسا ہی تھا، لیکن چہرے کے نقوش الگ الگ تھے۔ میں اسے اچانک سامنے آ جانے سے خود کو سنبھال نہیں پائی اور سیدھا جا کر اس سے ٹکرائی، اور اس سے ٹکراتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی پتھریلی چٹان سے ٹکرائی ہوں۔ میں ایک جھٹکے سے نیچے فرش پر گری تو میرے گلے میں موجود ہار میرے گلے میں کھپ گیا، جس سے خون بہنے لگا، جبکہ کلائیوں میں پہنی چوڑیاں ٹوٹ کر میری کلائیوں میں کھپ سی گئیں۔ میں درد اور خوف سے چیخ اٹھی اور سختی سے آنکھیں میچ کر اپنے درد پر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ تبھی میں نے اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تو آنکھیں کھول کر دیکھا، مگر آنکھیں کھولتے ہی وہ مجھے خوف کا جھٹکا لگا اور میں ایک بار پھر چیخ اٹھی، کیونکہ وہ تینوں خوفناک عورتیں، جو کہ حقیقت میں جنزادیاں تھیں، میرے ارد گرد گھیرا بنائے کھڑی تھیں اور اپنے سفید اور سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے مجھے ہی گھور رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر غصیلے تاثرات تھے، جسے وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ اچانک وہ اپنے لمبے ناخنوں والے ہاتھ میری طرف بڑھاتی مجھ پر جھکی تو خوف سے میری چیخیں نکل گئیں، مگر تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور شیروانی پہنے میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ میں نے اسے اندر آتے دیکھا تو میری جان میں جان آئی اور میں تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آتی اس سے لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی، تو وہ پریشان سا ہو کر مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا، جس پر میں نے اس سے الگ ہو کر روتے ہوئے ان تینوں جنزادیوں کی طرف اشارہ کیا
اور کہا کہ یہ بہت خوفناک ہے اور مجھے مارنا چاہتی ہیں۔ اتنا کہہ کر میں نے ان جنزادیوں کی طرف دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تینوں جنزادیاں تو… میرا نام رباب ہے اور اس وقت میری عمر 22 سال تھی جب وہ واقعہ میری زندگی میں پیش آیا، جس کے بعد مجھے لگا کہ میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے اور میں کبھی خوشی سے جی نہیں پاؤں گی۔ کبھی کبھی کچھ واقعات ہمیں مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت میں دھکیل دیتے ہیں، اور تب بھی ایسا ہی ہوا تھا جب میری شادی ہوئی تھی۔ میرے گھر میں کل 5 افراد تھے، ہم 3 بہن بھائی اور میرے ماں باپ۔ میرے دادا دادی حیات نہیں تھے۔ دادا میری پیدائش سے پہلے گزر چکے تھے اور ان کو میں نے فقط تصویروں کی حد تک ہی دیکھا تھا، جبکہ دادی تب فوت ہو گئی جب میں 15 برس کی تھی۔ وہ بے حد اچھی اور سب سے محبت کرنے والی خاتون تھی، لیکن ان کا مجھ سے محبت کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ میں ان کی سب سے لاڈلی پوتی تھی، جس پر وہ مجھے بہت فخر ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں، مگر وہ زیادہ عرصے تک میری زندگی میں نہ رہی اور اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا، پھر میں، اور پھر مجھ سے چھوٹا ایک بھائی تھا۔ میرا سب سے بڑا بھائی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرنے لگا تھا۔ تنخواہ کو زیادہ نہ تھی، مگر پھر بھی تھوڑا بہت آسرا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد میں تھی۔ میں نے BA کرنے کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا کہ مجھے پڑھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی ہمارے پاس اتنے وسائل تھے کہ پڑھائی پر خرچ کیے جاتے۔ میرے ماں باپ کا جلدی میں شادی کر دینے کے حق میں تھے، تبھی میں نے بھی مزید تعلیم حاصل نہیں کی کہ میں نے کون سا نوکری کرنی تھی۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی سرکاری کالج میں پڑھتا تھا، جو بے حد شرارتی اور نٹ کھٹ سا تھا، جو سارا دن اپنی شرارتوں سے گھر میں رونق لگائے رکھتا اور ادھم مچائے رکھتا۔ اسے سبھی تنگ تو ہوتے، مگر جب وہ سامنے نہ ہوتا تو سب سے زیادہ یاد بھی اسی کو کیا جاتا۔ اس کی موجودگی بھی سب کو گراں گزرتی تھی اور اس کا نہ ہونا بھی۔ غرض یہ کہ وہ گھر کی رونق تھا۔ میرے والد صاحب ایک سرکاری کلرک تھے، مگر کئی سال ملازمت کرنے کے بعد میرے والد کی ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی اور اب وہ گھر پر ہی پائے جاتے تھے۔ ان کی ماہانہ پینشن لگ گئی تھی، مگر بے حد کم تھی، جس میں سب کا گزارا ہونا مشکل تھا۔ تبھی میرے بھائی نے اسکول میں نوکری ڈھونڈ لی تھی کہ جب تک اس کی سرکاری نوکری نہیں لگ جاتی تب تک اسی سے کام چلایا جائے تاکہ پیٹ بھرا جا سکے، کہ فاقے کرنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ میری ماں ایک گھریلو خاتون تھی جو زیادہ تر گھر کے کاموں میں ہی مصروف رہتی تھی۔ وہ اس عمر میں بھی بے حد چاق و چوبند اور چست تھی۔ میری ماں میرے والد سے 10 سال چھوٹی تھی، یہی وجہ تھی کہ میری ماں اس عمر میں بھی جوان نظر آتی تھی اور میرے والد ان سے کچھ بوڑھے لگتے تھے۔ میں بھی اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مدد کروایا کرتی تھی۔ زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی۔ چونکہ اب میں پڑھائی سے فارغ ہو چکی تھی تو میرے ماں باپ میری شادی کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ میرے فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ اصول کے تحت بھائی کی شادی ہو جو مجھ سے بڑا تھا، مگر میری ماں کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کی شادی پہلے کر دی جاتی ہے، تو اب میں کسی قسم کا بھی اعتراض نہ کروں۔ میرے والد اور بڑے بھائی نے بھی فردن فردن مجھے سمجھایا تو میں نے حامی بھر دی کہ سب بہت مان سے مجھے شادی کا کہہ رہے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کا مان توڑ کر ان کا دل دکھاؤں جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میرے حامی بھرتے ہی میرے والد نے میرے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ 2-3 گھرانے دیکھے گئے، مگر وہ سب کے سب لڑکے مجھ سے 10 سے زائد سال بڑے تھے اور جہیز میں گھر اور کاریں بھی مانگتے تھے، جس پر میرے گھر والے ان کو انکار کر دیتے۔ 2-3 گھرانے مجھے بھی دیکھ کر گئے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں یہاں سے جہیز نہیں ملنا تھا۔ اس سب پر میں دل محسوس کر رہ جاتی، مگر میری ماں مجھے تسلی دیتی کہ جو ہوتا ہے اس میں خدا کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، تو اگر یہاں رشتہ نہیں ہو رہا تو ضرور اس میں خدا کی کوئی بہتری ہوگی۔ میں اس میں وجہ پریشان نہیں ہوتی تھی۔ میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، پریشانی میں اس وجہ سے ہوتی تھی کہ میرا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کا جان بوجھ کر مجھ میں مین میخ نکالنے سے میرے ماں باپ بے حد پریشان رہتے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے لے کر مزید پریشان ہو۔ کہتے ہیں ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، اور میرا رشتہ ہونے کا بھی ایک خاص وقت متعین تھا جو کچھ 6 ماہ بعد آیا تھا۔ رشتہ تلاش کرنے کی کوشش شروع کرنے کے 6 ماہ بعد بالآخر میرے ماں باپ کو میرے لیے ایک اچھا رشتہ مل ہی گیا تھا۔ لڑکے کے ماں باپ حیات نہیں تھے، صرف ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی اور اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ اپنے سسرال میں رہتی تھی اور اپنے بھائی کی شادی کر دینا چاہتی تھی تاکہ وہ مزید تنہا نہ رہے، نہ ہی اسے اپنے گھر میں مزید کسی قسم کی کوئی مشکل آئے۔ لڑکے کا نام فہد تھا، جس کی عمر 26 سال تھی اور وہ ایک کمپنی میں ملازم تھا جہاں سے اسے اچھی خاصی تنخواہ ملتی تھی۔ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ماں باپ کے گزرنے کے بعد خود بھی اچھا خاصا کما رہا تھا، تبھی اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔
میرے باپ اور بھائی اس کے متعلق ساری معلومات حاصل کروا چکے تھے اور کچھ چھان بین بھی کروا لی تھی، مگر اس کے حوالے سے کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی تھی اور سب کچھ اچھا ہی سننے کو ملا تھا۔ میرے گھر والے ساری تسلی تشفی کرنے کے اس سے ملنے اور اس کے گھر گئے تھے، جہاں اس کی بہن بما اپنے بچوں اور شوہر سمیت موجود تھی۔ میرے گھر والے اسے پسند کر آئے تو وہ لوگ مجھے دیکھنے آ گئے تھے۔ فہد ساتھ نہیں آیا تھا۔ اس کی بہن نے نہ صرف مجھے پسند کر لیا بلکہ جہیز لینے سے بھی صاف منع کر دیا تھا، جس پر میرے گھر والے مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ اچھے اور شریف لوگ ہیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے فہد کی بہن نے شادی کی تاریخ بھی لے لی تھی، جو اگلے ہفتے کی تھی، جس پر میرے گھر والے کچھ حیران اور پریشان بھی تھے کہ اتنی جلدی شادی کی تیاریاں کیسی ہوں گی اور اتنی جلدی کی ضرورت بھی کیا ہے۔ جس پر فہد کی بہن نے کہا تھا کہ فہد گھر میں اکیلا ہوتا ہے، وہ نوکری کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج نہیں کر سکتا اور تنہا رہ کر وہ اوب چکا ہے، اس لیے جلدی شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے بھی تنہائی کا احساس کم ملے۔ اس کی بات سمجھ کر میرے والدین نے حامی بھر لی اور یوں ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وقت کم تھا، اسی لیے جلدی میں جو ہو سکا کر لیا اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا اور میں اپنے گھر والوں کی دعاؤں کے حصار میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی، جہاں پر میرا استقبال میری نند نے کیا تھا، اور پھر کچھ رسموں کے بعد وہ مجھے میرے کمرے میں لے گئی تھی اور خود باہر چلی گئی تھی۔ کمرہ روایتی انداز میں سجا ہوا تھا اور بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ فرنیچر وغیرہ بھی نیا تھا، شاید فہد نے کمرے کے لیے ہر چیز نئی خریدی تھی، اور سب کچھ دیکھ کر مجھے نہ صرف پسند آیا تھا بلکہ فہد کا رویہ اچھا بھی لگا تھا، جس نے بغیر ان سے جہیز کی ڈیمانڈ کی اپنے زور بازو پر سب کچھ کر لیا تھا۔ میں سب کچھ دیکھ کر بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں کافی تھک گئی تھی۔ پہلے سوچا کہ کپڑے بدل لوں، پھر سوچا کہ کہیں فہد کو برا نہ لگ جائے، تبھی میں وہیں بیٹھی رہی تھی جب کمرے میں عجیب طرح کی گھٹن اور دھڑام سے کھڑکی بند ہونے کی آواز آئی، مگر جب میں نے گھونگھٹ ہٹا کر دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی میں سر جھٹک گئی تھی اور پھر اس اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا، مگر کمرے میں آنے کے بعد وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے اس کی خاموشی الجھانے لگی تو میں نے خود ہی گھونگھٹ الٹ دیا، مگر گھونگھٹ الٹتے ہی میں خوف سے چیخ اٹھی تھی کیونکہ میرے سامنے تو ایک جنزادی بیٹھی ہوئی تھی جو بے حد بھیانک تھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو دائیں جانب بھی ایک جنزادی بیٹھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میرا دل خوف سے ڈول کی طرح دھڑکنے لگا تھا کہ اگر مزید ایسے ہی دھڑکتا رہا تو شاید پھٹ جائے گا۔ مسلسل ہیزیانی انداز میں چیختی میں ان دونوں سے بچ کر دروازے کی جانب بھاگی تھی، مگر وہاں بھی ایک بھیانک شکل والی اور بکھرے بالوں والی جنزادی موجود تھی، جس سے ٹکرا کر مجھے نیچے جا گری، اور پھر وہ تینوں جنزادیاں میرے ارد گرد کھڑی ہو گئی تھیں، جن کی خطرناک تیور اور حلق سے نکلتی غراہٹیں مجھے یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ انہوں نے اپنے لمبے ناخنوں والے ہاتھ میری طرف مجھے نوچنے کے غرض سے بڑھائے تھے، جب اچانک ایک دھاڑ سے دروازہ کھلا اور میرا شوہر فہد اندر داخل ہوا۔ میں اسے دیکھتے ہی جیسے ان کے چنگل سے آزاد ہو گئی تھی اور بھاگتی ہوئی ان سے لپٹ گئی اور جنزادیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتانے لگی کہ یہ مجھے مارنا چاہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جب میں نے ان جنزادیوں کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ وہاں خوفناک سی جنزادیاں نہیں بلکہ بے حد حسین اور خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں جو شکل و صورت سے میری ہم عمر لگ رہی تھی۔ انہوں نے خوبصورت اور کامدار نگوں والے کپڑے پہن رکھے تھے، مگر ان تینوں کے کپڑے کا رنگ کالا تھا۔ لمبے کالے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ گورے چہرے اور کالی آنکھیں ہم دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ میں اس حیرت میں ڈوب کر رہ گئی تھی کہ ان جنزادیوں کی جگہ اتنی حسین لڑکیاں کہاں سے آ گئیں اور کیوں آئیں، لیکن پھر اتنی ہی جلدی جواب بھی مجھے مل گیا تھا۔ یہ تینوں وہی جنزادیاں تھیں جو کچھ دیر پہلے اپنی اصلی بھیانک روپ میں میرے سامنے تھی، مگر یہ یہاں کیوں تھیں اس بات کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرا شوہر مجھے لے کر بیڈ کی جانب بڑھا اور ان تینوں سے پوچھنے لگا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ انہیں سن کر میرے سر میں دھماکے سے ہونے لگے۔ انہوں نے میرے شوہر کے جواب میں کہا تھا کہ وہ اس کی چوتھی بیوی کو دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے بے یقینی اور حیرت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، جو مجھے نظر انداز کیے ان سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ یہاں سے تینوں، اور اس کی بات سنتے ہی وہ تینوں اپنی اپنی جگہ سے اچانک غائب ہو گئیں تو میں ایک بار پھر خوف سے اچھل کر گرنے لگی، جب اچانک میرے شوہر نے مجھے سنبھالا اور گرنے سے بچایا۔ خوف سے میں رونا شروع ہو چکی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے پانی پلایا اور پھر مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے شوہر فہد کو شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ میں اس کی چوتھی بیوی کیسے تھی۔
وہ اب بھی چپ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھ سے چوتھی شادی کی ہے تو آپ کی تینوں پہلی بیویاں کدھر ہیں، اور مجھ سے چوتھی شادی کر کے میری زندگی کیوں برباد کی ہے؟ جس پر اس نے گہرا سانس بھرا اور بولا کہ تم سے پہلے میں نے 3 نکاح کیے ہیں اور وہ تینوں ہی جنزادیاں ہیں، انسان نہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی، جو مجھے بہت آرام سے اپنے 3 نکاح کی باتیں بتا رہا تھا، وہ بھی انسانوں سے نہیں، جنزادیوں سے۔ مجھے خود کو غصے اور بے یقینی سے گھورتا پا کر اس نے بتایا کہ اس نے ایک ہی وقت میں ان تینوں جنزادیوں سے نکاح کیا تھا، اور یہ سب اپنی رضامندی سے نہیں کیا، بلکہ ان جنزادیوں نے اسے اپنے سحر میں باندھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے اوپر سے اختیار کھو کر ان سے نکاح کر بیٹھا۔ لیکن وہ جنزادیاں ہیں اور خود کو وہ آدم ذات، جس کی وجہ سے ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بس اس کے نکاح میں ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں بس چپ سی ہو کے رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ماں باپ نے فہد کے متعلق مکمل چھان بین تو کروائی تھی، لیکن جنزادیوں والی بات ایسی تھی کہ کسی ہمسائے یا جاننے والے کو بھی خبر نہیں ہو سکتی تھی، جب تک کہ وہ خود نہ بتاتا، اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا، کہ جس کا مطلب یہی تھا کہ فہد نے اس متعلق کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا ہے۔ میں نے پوچھا، جب کسی قسم کا تعلق نہیں ہے تو انہوں نے آپ سے نکاح کیوں کیا ہے؟ میرے سوال کے جواب میں فہد نے کہا کہ یہ بات وہ بھی نہیں جانتا، وہ یہاں اسی گھر میں رہتی ہیں اور اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ اپنے کام خود کرتا ہے اور پھر آفس چلا جاتا ہے، سارا دن پیچھے وہ کیا کرتی ہیں وہ نہیں جانتا۔ رات کو واپس آ کر کبھی خود کھانا بناتا ہے تو کبھی ہوٹل سے لے آتا ہے، لیکن کبھی وہ جنزادیاں جادو سے اس کے لیے کھانا بنا دیتی ہیں، جسے وہ ڈر کے مارے کھاتا نہیں۔ فہد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے کئی بار ان جنزادیوں سے کہا ہے کہ وہ اس کا گھر اور دنیا چھوڑ کر واپس اپنی دنیا میں چلی جائیں، مگر وہ واپس ہی نہیں جاتی۔ وہ چپ ہوا تو میرے دماغ میں ایک ہی سوال گھومنے لگا کہ جب جنزادیاں ہو کر انہوں نے ایک آدم زادے سے نکاح کیوں کیا؟ یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ابھی اٹھو، تمہارے زخموں پر مرہم لگا دوں۔ خون بھی جم کر سوکھ گیا ہے۔ میں فہد کی بات پر اپنی سوچوں سے باہر آئی تو گلے پر ہاتھ رکھا جہاں خون جم گیا تھا۔ میں نے زیورات اتارے تو فہد نے میری مرہم پٹی کی اور پھر میں نے کپڑے بدل لیے۔ اس کے بعد فہد نے مجھ سے معافی مانگی کہ اس نے مجھ سے شادی سے پہلے جنزادیوں کی بات چھپائی، جس پر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے معاف کر دیا کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، جس سے بدلہ تو ہرگز نہیں جا سکتا تھا، نہ ہی خفا رہنے سے کوئی حل نکل سکتا تھا۔ میں اپنے گھر میں یہ بات بتا کر سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، جو میری پریشانی سے بے حد خوش تھے۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ انہیں اس بابت نہیں بتاؤں گی، لیکن فہد کے ساتھ یہ شرط رکھی تھی کہ وہ ان جنزادیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، جس پر فہد نے ایسا ہی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جو جنزادیاں یہاں سے گئی تھی وہی فہد کی 3 بیویاں تھیں جو اس کے نکاح میں تھی۔ میں نے کچھ یاد آنے پر فہد سے پوچھا کہ کیا اس نے اپنی بیویوں کے اصلی روپ دیکھے ہیں، جس پر وہ ناسمجھی سے مجھے دیکھنے لگا۔ جس پر میں نے منوان ان جنزادیوں کا حلیہ اسے بتایا تو وہ بے یقین ہو کر رہ گیا اور بولا کہ وہ آج تک ان کا حلیہ وہی سمجھتا رہا جو وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے آئی تھی۔ جس پر میں نے اس کی بات کی نفی کر دی تو اس نے کہا کہ اب اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جنزادیاں میری بیویاں ہیں، جیسے بھی رہیں تم انہیں ٹوکنا مت، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گی۔ تم بس اپنے آپ پر اور مجھ پر دھیان دینا۔ جس پر میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اگلے دن ہمارا ولیمہ تھا۔ میں نے فہد کی ہدایت کے مطابق اپنی نند سے کچھ نہیں پوچھا تھا، کیونکہ اسے بھی ان جنزادیوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا جو اس کے بھائی فہد کے نکاح میں تھی۔ ولیمے کے بعد میں اپنے گھر رہنے کے لیے گئی تھی، مگر وہاں بھی کچھ نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہوں گے۔ ایک دن اپنے مائکے میں رہ کر میں گھر واپس آ گئی تھی۔ شادی کی رات سے ولیمے کے اگلے دن تک سب کچھ ٹھیک ہی گزرا تھا۔ میرے گھر آ جانے کے بعد میری نند اپنے بال بچوں سمیت اپنے سسرال جا چکی تھی۔ فہد نے 1 ہفتے کی چھٹیاں لے رکھی تھی، تبھی وہ 1 ہفتے تک گھر میں ہی رہنے والا تھا، جس پر میں خوش تھی کہ مجھے اپنے شوہر کو سمجھنے کا وقت مل جائے گا۔ میری نند کے جانے کے بعد وہ جنزادیاں منظر عام پر آ گئی تھیں اور سارا دن گھر میں ادھر ادھر منڈلاتی رہتی تھیں، لیکن انہوں نے مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتی تھی۔ مگر ایک چیز جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ کچن کے فریج میں ہر وقت 5 کلو سے زیادہ کا گوشت رکھا رہا ہوتا تھا، جو ایک دن میں ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اور جب میں نے اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا فہد کے سامنے تو اس نے بتایا کہ وہ ان جنزادیوں کی خوراک ہے، اسی لیے وہ وافر مقدار میں گوشت لاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش رہ گئی۔ اس رات میں فہد سے کافی دیر باتیں کرنے کے بعد گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ جب رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ عجیب سے شور سے کھلی، مگر آنکھیں کھولتے ہی مجھے جھٹکا سا لگا، کیونکہ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید لائٹ نہیں ہے۔ میں نے فہد کو آوازیں دے کر فون کی ٹارچ
रोशन करने को कहा कि मुझे अंधेरे से डर लग रहा था, मगर फहद ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और वो नहीं जागा, जिस पर मैं मज़ीद खौफज़दा हो गई। मैंने अंदाजे से उठकर स्विच बोर्ड की तरफ कदम बढ़ाए और लाइट ऑन करने की कोशिश की, मगर सारे बटन ऑन थे, जिसका मतलब यही था कि लाइट नहीं है। मैंने वापस बेड की जानिब कदम बढ़ाए और फहद को आवाज़ें दी कि तभी मुझे ज़ोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर मैं दहल उठी, मगर फिर संभल कर आवाज़ पर गौर करने की कोशिश की, मगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने अंदर टटोल कर फहद का फ़ोन ढूंढा और फिर उसकी टॉर्च रोशन की और फहद को उठाने लगी, जब मैं खौफ से उछल कर दबा दबा सा चिल्लाई, क्योंकि बेड पर फहद भी मौजूद नहीं था। वो रात के किस पहर कमरे से बाहर गया, मैं नहीं जानती थी। मुझे पहला ख्याल यही आया था कि वो अपनी जिन्नाती बीवियों में से किसी के पास होगा, और ये सोच आते ही मैं गुस्से से सुलग उठी और तन बदन में आग लग गई और मैं बाहर की जानिब बढ़ी। गड़गड़ाहट और अजीब से शोर की आवाज़ अब बुलंद होती जा रही थी। मैंने बाहर आकर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि हॉल में लाइट ऑन थी, जिसका मतलब था कि सिर्फ मेरे कमरे की बत्ती बंद थी। मैं कुछ उलझी हुई सारे कमरे चेक करने लगी, मगर किसी भी कमरे में फहद या उसकी जन्नाती बीवियां मौजूद नहीं थी, जिस पर मैं मजीद हैरत और खौफ का शिकार हो गई। अचानक मेरा ध्यान उस शोर की तरफ बढ़ गया जो मुसलसल गूंज रहा था और छत से आ रहा था। मैं तेजी से उस शोर के ताक़ुब में छत की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे शोर की आवाज़ें तेज तरीन होती जा रही थी। मैं छत का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आई, गर्म हवा के थपेड़े मेरे जिस्म से टकराकर मुझे सुलगने पर मजबूर कर गए थे। मैंने ज़ब्त करते हुए कदम आगे बढ़ाए तो सामने का मंजर देखकर खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने छत के बीचों बीच मेरा शौहर फहद मौजूद था, जिस पर चाँद की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन मेरे खौफ की वजह मेरा शौहर नहीं, बल्कि उसका वजूद था, जो ज़मीन से 3 फीट बुलंद हवा में मौल्लक था। उसकी आंखें बंद थीं और वो चित हवा में मौल्लक लेटा हुआ था। मैं अपनी चीखों को रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखकर एक दीवार की ओट में छुप गई। पूरे छत पर अंधेरा छाया हुआ था, सिवाय फहद के। उस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो वाज़ेह नजर आ रहा था, और इसी रोशनी के साए में मुझे वो 3 जिनजादियां भी नजर आ गई थी, जो मेरे शौहर के निकाह में थी। इनमें से एक फहद के सर की तरफ, दूसरी उसके पैर की तरफ खड़ी हुई थी, जबकि तीसरी उसके दाईं तरफ उससे कुछ फासले पर चौकड़ी मारे बैठी थी, मगर वो भी फहद की तरह हवा में मौल्लक थी। वो तीनों जिनजादियां आंखें बंद किए ज़ेर-ए-लब मुसलसल कुछ पढ़ रही थी। उनके हाथ आसमान की तरफ दुआई अंदाज में उठे हुए थे, जिससे साफ जाहिर आ रहा था कि वो मेरे शौहर पर किसी तरह का कोई अमल कर रही थी। लेकिन क्यों, इस बात की मुझे अभी तक कोई समझ में नहीं आई थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं फहद को कुछ हो न जाए। अगर ऐसा हो जाता तो मैं क्या करती? फहद तो जानता तक नहीं होगा कि उसकी जिनजादी बीवियां उसके साथ रात को क्या करती हैं। मैं उनको रोकने के लिए आगे बढ़ने लगी, मगर तभी ख्याल आया कि वो जिनजादियां हैं जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। वो मुझे मार भी दें तो कोई उनको रोकने वाला नहीं होगा। मुझे उनसे सिर्फ फहद की ही नहीं, खुद को भी बचाना था। मैं बगैर उनके करीब गए वहाँ से नीचे गई और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट कर परेशानी से इस बारे में सोचने लगी। मैंने सोच लिया था कि सुबह होते ही फहद को सब कुछ बता दूंगी, ताकि फहद जल्द अज जल्द इन जिजादियों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करे। मुझे कमरे में आए हुए भी आधा घंटा हुआ था जब अचानक दरवाज़ा खुला और फहद अंदर दाखिल हुआ। मैंने कनखियों से उसे देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल स्पाट चेहरा और सीधा अकड़ा हुआ वजूद लिए चल रहा था, जैसे वो नींद में हो। उसकी आंखें भी बंद थी, जिससे मुझे यकीन हो गया था कि होश में नहीं था। वो दरवाज़ा बंद करके बगैर इधर उधर देखे आकर बेड पर लेटा और पहले की तरह सो गया, जबकि मैं सारी रात सोई जागी कैफियत में रही। मुझे न जाने क्यों उन जिनजादियों से डर लगने लगा था। उन्हें सब बड़ा गंदा सोचों में गुम मैं गहरी नींद में उतर गई थी। अगली सुबह जब मैं जागी तो फहद कमरे में ही नहीं था। मैं तेज़ी से बाहर गई तो वो तीनों जिनजादियाँ अपने बनावट श्रृंगार में हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुझे देखने लगी। वो हॉल में बैठी थी, जबकि फहद वहाँ नहीं था। मैं उनको घूर कर तेज़ी से किचन में आई तो वो मेरे और अपने लिए नाश्ता बना रहा था। मैं उससे रात के बारे में बात करना चाहती थी, तभी उसकी मदद करवाने लगी और फिर नाश्ता लेकर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ कमरे में ले आई। नाश्ता सुकून से किया तो मैंने उसे रात वाली सारी बात बता दी, जिस पर वो बेयकीनी से मुझे देखने लगा, और फिर न जाने उसे क्या हुआ कि गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बोला कि इन पर शक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो तीनों मुझसे मोहब्बत करती हैं, तभी मेरे निकाह में आई हैं, और वो हमेशा इस घर में ही रहेंगी, इसीलिए मुझे उनसे बदइज्जत करना बंद कर दो। मैं तुम्हारी किसी झूठी बात पर यकीन नहीं करूँगा।
اتنا کہہ کر تنفن کرتا باہر نکل گیا، جبکہ میں تو ہکی بکی رہ گئی۔ ایک تو اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا جو کہ حقیقت تھی، اور دوسرا وہ مجھ پر غصہ کر کے چلا گیا تھا۔ میں گہرا سانس بھر کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، لیکن جب اچانک میرے دائیں بائیں اور سامنے وہ جنزادیاں نمودار ہوئیں، وہ اپنے اصل اور بھیانک روپ میں میرے سامنے غصے سے مجھے گھور رہی تھی۔ ان کے اچانک آنے پر میں اچھل کر پیچھے کو ہوئی اور بے تحاشا چیخی، جب ان میں سے ایک نے زور سے میرے بال دبوچے اور غرا کر بولی کہ یہ جو تو کر رہی ہے نا، کرنا بند کر دے ورنہ تجھے زندہ بھسم کر دیں گی ہم۔ اس نے اتنا کہہ کر ایک جھٹکے سے میرے بال چھوڑے تو میں درد سے کراہتی بیڈ پر پیچھے کو گری۔ ابھی میں سنبھلی بھی نہیں تھی جب دوسری نے اچانک میرے ہاتھ تھامے اور ایک جھٹکے سے مجھے نیچے پٹخا۔ درد و تکلیف سے میری چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ میں بے تحاشا اونچی آواز میں رونے لگی جب اچانک تیسری جنزادی اٹھ کر میرے قریب آئی اور پھنکار کر غضبناک لہجے میں بولی کہ اب ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی نا تو تجھے اس دنیا سے ہی غائب کر دیں گے۔ ہمارا مقصد پورا ہو گیا تو تجھے اور تیرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دیں گے ہم۔ اتنا کہہ کر وہ تینوں اچانک جیسے ہی آئی تھی ویسے ہی غائب بھی ہو چکی تھی، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے ہاتھ توڑ دیے ہوں۔ ابھی میں فرش سے روتی ہوئی اٹھنے ہی لگی تھی جب اچانک فہد کو کمرے میں داخل ہوا اور مجھے روتا دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگا کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اتنا کہہ کر وہ مجھے اٹھانے لگا تو میں نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور خود اٹھ کر بیڈ پر جا بیٹھی، مگر رونا بند نہیں کیا۔ جس پر وہ مزید فکر مندی سے مجھ سے وجہ پوچھنے لگا تو میں پھٹ پڑی اور غصے سے کہا کہ میں جو بھی کہوں گی میری ہر بات تو تمہیں غلط لگے گی اور وہ جنزادیاں درست لگیں گی، اس لیے مجھے چپ ہی رہنے دو۔ اتنا کہہ کر میں منہ بنا کر لیٹ گئی تو وہ بھی گہرا سانس بھر کر نکل گیا۔ میں اپنے ہاتھ سہلاتی سہلاتی سو چکی تھی۔ میں نے فہد کو اس لیے کچھ نہیں بتایا تھا کہ مجھے علم تھا کہ اس بار بھی وہ میرا یقین نہیں کریں گے۔ میں جب اٹھی تو شام ہو چکی تھی۔ فہد سے میں ناراض تھی اور میری ناراضگی کو دور کرنے کے لیے وہ مجھے ایک ہوٹل میں ڈنر کرانے کے لیے لے گیا، جس پر میں بھی نرم پڑ گئی تھی کہ فہد خود بھی نہیں جانتا تھا کہ سچ کیا ہے۔ رات کو ہم 9 بجے گھر پہنچے اور آتے ہی تھکاوٹ کے باعث سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا ہے، تبھی ٹھیک آدھی رات کو میں جاگ چکی تھی۔ کمرے میں کل کی طرح اندھیرا تھا جب میں نے فون اٹھایا اور چھت کی طرف بڑھی۔ آج بھی چھت سے زوردار شور بلند ہو رہا تھا جو نہ جانے کس چیز کا تھا۔ میں دبے قدموں چھت کی طرف بڑھی اور چھت پر کل کی جیسا منظر دیکھا۔ فہد ہوا میں معلق چت لیٹا ہوا تھا اور وہ جنزادیاں آج بھی اپنے اصلی روپ میں کوئی عمل کر رہی تھی۔ میں نے تیزی سے فون کا کیمرہ آن کیا اور ویڈیو بنانا شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے تک ویڈیو بنا کر میں دبے قدموں نیچے چلی آئی اور آ کر چت لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد فہد میں آ کر پہلے کی طرح سو گیا اور میں بھی۔ اس نے صبح سے کچھ دکھانے کا فیصلہ کر کے سو گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں جاگی تو فہد کمرے کے وسط میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا تو میں نے جلدی سے فون نکالا اور فہد کی جانب بڑھی اور کہا کہ مجھے اسے کچھ دکھانا ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے تیزی سے رات والی ویڈیو نکال کر اسے دکھانی شروع کی جس میں وہ جنزادیاں اس پر کوئی عمل کر رہی تھی۔ ساری ویڈیو دکھا کر میں نے فہد کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، جس پر میں الجھی اور کہا کہ کل آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے تو یہ دیکھیں نا، جو میں نے کہا تھا وہ بالکل سچ ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے فہد کو دیکھا تو اس نے میرے ہاتھ سے فون تھاما اور زور سے نیچے پٹخ دیا، جس پر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی جب اچانک اس نے مجھے میرے بالوں سے دبوچا اور غرا کر کہا کہ منع کیا تھا نا تجھے، مگر تو باز نہیں ہے، اب تو تجھے سزا ضرور ملے گی۔ میں نے خوف سے فہد کو دیکھا جس کی آواز میں ایک بھاری بھرکم زنانہ آواز شامل تھی۔ یقیناً وہ جنزادی اس پر قابض تھی، مگر تبھی فہد کا روپ بدلا اور وہ ایک جنزاد میں بدل گیا، یعنی کہ وہ فہد کے روپ میں اس کی بیوی جنزادی تھی۔ میں نے خوف سے نفی میں سر ہلایا جس پر وہ بھیانک آواز میں قہقہ لگاتی ہوئی میری گردن پر ہاتھ جما گئی اور زور سے دباؤ ڈالنے لگی۔ خوف اور تکلیف سے میرا رنگ سرد پڑ گیا اور میرا دم گھٹنے لگا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میری آنکھیں ابلنے لگی تھی جبکہ چہرہ پورا سخت پڑ گیا تھا۔ اچانک اس نے میری گردن چھوڑ دی تو میں چکرا کر نیچے گری اور بری طرح کھانسنے لگی۔ میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا اور میں اب سنبھلی بھی نہیں تھی جب اچانک اس نے آگے بڑھا کر مجھے ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی باہر لے جانے لگی۔ میری ہذیانی چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا، مگر وہ قہقہ لگاتی ہوئی مجھے گھسیٹ کر ہال میں لے آئی جہاں باقی جنزادیاں بیٹھی اس کے ساتھ قہقہ لگانے میں شامل تھی۔ مجھے اس نے ہال کے وسط میں لا کر پٹکا تو ایک بار پھر میں زور سے چلا اٹھی، مگر میری مدد کرنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک وہ مجھے چھوڑ کر دور جا کر کھڑی ہو گئی اور
میری طرف دیکھ کر زیر لب کچھ پڑھ کر چٹکی بجائی تو میں خوفزدہ ہوتی اس سے جان بخشی کی معافیا مانگنے لگی، کیونکہ میرے چاروں طرف گول دائرے میں آگ بھڑک اٹھی تھی جو میری طرف لپک کر مجھے جلانے کے در پہ تھی۔ پورا گھر میری چیخوں اور ان جنزادیوں کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ آج کی تپش سے میرا برا حال تھا، میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اچانک آگ کی لپٹیں میری طرف لپکیں اور میرے دوپٹے میں آگ لگ گئی۔ میں خوف سے زور زور سے چیخنے لگی اور تبھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے فہد کی آواز سنی تھی جو تیز آواز میں مجھے پکار رہے تھے۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی، سر بوجھل تھا لیکن باقی میں بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تو فہد نے کہا کہ تم اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ جس پر میں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، یعنی کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا میرے ساتھ اس کے پیچھے کیا کچھ ہو گیا، اور بتانے کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ وہ یقین نہ کرتا۔ میں نے بس اتنا ہی کہا کہ مجھے میرے مائکے چھوڑ دیں، جس پر اس نے کوئی بحث نہ کی اور تبھی مجھے میرے مائکے چھوڑایا۔ سبھی مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہو گئے تھے اور سب سے ملتے ملاتے میں اپنا غم بھول گئی تھی۔ لیکن دوپہر ہوتے ہی میں گھر میں بازار جانے کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلی اور ایک آستانے پر پہنچی جو کہ کسی عامل کا تھا۔ اس آستانے کا پتہ مجھے بہت پہلے میری ایک سہیلی نے بتایا تھا، جس پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا اور اس کے پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، مگر پھر اس عامل نے اس کو اس عامل سے نجات دلوائی تھی۔ میں آدھے گھنٹے میں اس عامل کے آستانے پر پہنچ چکی تھی جہاں پر بہت رش تھا۔ اپنی باری آنے پر میں اندر گئی تو عامل کو دیکھا جس کا حلیہ روایتی عام عاملوں جیسا ہی تھا۔ اس کے قریب کچھ فاصلے پر بیٹھ کر میں نے اسے ساری بات شروع سے لے کر آخر تک بتائی تو اس نے بہت غور سے میری باتیں سنی اور پھر آخر میں کہا کہ اپنے میاں کا استعمال شدہ کپڑا لے کر آنا۔ اس کی بات سن کر میں سر ہلا کر واپس اپنے سسرال آئی۔ یہاں سے فہد کا کرتا لے کر میں واپس عامل کے آستانے پر چلی گئی۔ فہد گھر پر نہیں تھا، تبھی اس نے وجہ نہیں پوچھی تھی میرے گھر واپس آنے کی۔ وہ جنزادیاں بھی مجھے گھر پر نظر نہیں آئی تھیں، جس پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے کرتا عامل کے حوالے کیا تو وہ کچھ دیر تک اس کرتے پر زیر لب کچھ پڑھتا رہا اور کوئی عمل کرتا رہا۔ میں چپ چاپ سہمی نگاہوں سے اس کرتے کو دیکھنے لگی جو پہلے سفید رنگ کا تھا مگر اب اس کا رنگ کالا ہو رہا تھا۔ میں نے خوف سے عامل کو دیکھا تو عامل اپنا عمل ختم کر چکا تھا۔ عامل نے کہا اس پر جنزادیوں کا سایہ ہے اور یہ جنزادیاں کسی خاص مقصد کے تحت تمہارے شوہر کے نکاح میں آئی ہیں، لیکن ان کا یہ مقصد صرف تمہارے شوہر سے نہیں تم سے بھی پورا ہوگا، تبھی انہوں نے تم دونوں کی شادی ہونے دی، ورنہ وہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہونے دیتی۔ لیکن ان کو روکا جا سکتا ہے، جس کے لیے تمہارے گھر جا کر عمل کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں سر ہلا کر رہ گئی اور اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور کہا کہ آج رات وہ پھر سے میرے گھر میرے شوہر پر عمل کرے، لیکن میں آج رات کو دروازہ کھلا رکھوں گی تو آپ آ جائیے گا۔ عامل نے میری بات سن کر حامی بھر لی اور پھر میں وہاں سے اپنے سسرال چلی گئی۔ فہد نے اتنی جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے بہانہ بنا دیا اور پھر رات کے کھانے کی تیاری میں مشغول ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے، لیکن سونے سے پہلے میں گیٹ کھول آئی تھی تاکہ عامل کو دروازہ کھٹکھٹانا نہ پڑے۔ اگر وہ دروازہ کھٹکھٹاتا تو شاید ان تینوں جنزادیوں کو پتہ چل جاتا۔ میں سوئی نہیں تھی بلکہ جاگتی رہی تھی۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے فہد اسپاٹ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، جس کے ساتھ ہی وہی عجیب سا شور پیدا ہونے لگا جو ہر روز رات کو گونجتا تھا۔ اس کے جانے کے 10 منٹ کے بعد میں بھی دبے قدموں اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر باہر نکل آئی۔ میں باہر آ کر دیکھا تو ہال کے باہر ہی عامل ایک جگہ چھپا ہوا تھا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور پھر چھت کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاں آ کر میں نے اور عامل نے وہی منظر دیکھا جو ہر رات کو میں دیکھتی تھی، یعنی کہ فہد چھت کے بیچوں بیچ ہوا میں معلق چت لیٹا ہوا تھا اور وہ تینوں جنزادیاں بلند آواز میں زیر لب کوئی منتر پڑھتی عمل کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی عامل نے وہیں کھڑے ہو کر زیر لب کچھ پڑھ کر ان کی طرف پھونکا اور پھر مسلسل کچھ پڑھ کر ان کی طرف پھونکنے لگا۔ اچانک فہد کے جسم میں کسمساہٹ پیدا ہوئی اور وہ آنکھیں مسلتا وہ اٹھ بیٹھا۔ اب وہ ہوا میں معلق بیٹھا ہوا تھا جیسے بستر پر بیٹھا ہو۔ اسے اپنے آپ کو ہوا میں معلق پا کر حیرانی اور خوف سے پوچھا کہ یہ میں یہاں کیسے آ گیا؟ اس کے پوچھتے ہی تینوں جنزادیوں نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور ایک ساتھ دھاڑ اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید انہیں اپنے علاوہ وہاں کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہو گیا تھا، ورنہ فہد کبھی نہ جاگتا۔ اس سے پہلے کہ فہد ان سے کوئی سوال کرتا، ان میں سے ایک نے چٹکی بجائی تو فہد نیچے گر گیا۔
जिससे उसे तकलीफ हुई और वो कराहने लगा। अचानक आमिल वहां से निकलकर उनके सामने आ गया तो वो गुस्से से उसे देखती हुई आमिल की जानिब लपकी, मगर जैसे ही उनमें से एक ने आमिल को हाथ लगाया उसके जिस्म को एक झटका सा लगा और वो पीछे गिरकर तड़पने लगी और जोर जोर से चीखने लगी। आमिल मुसलसल कुछ पढ़ता हुआ बाकी दो जिनजादियों पर दम किया हुआ पानी फेंक रहा था, जिससे वो मुसलसल तड़पने और दहाड़ने लगी थी। आमिल ने एक बार फिर ज़ेर-ए-लब कोई मंत्र पढ़कर उन तीनों पर फूंका तो उनकी चीखें पूरी छत पर गूंज उठी थी। फहद खौफसदा सा होकर उनको देख रहा था, जो अपने असली रूप में चीखकर पूरी छत को लरजा रही थी। आमिल ने गजबनाक होकर पूछा कि बताओ, क्यों इस लड़के के पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो तुम लोग? उसके सवाल पर एक झटका खाती जिनजादी ने कांपते हुए जवाब दिया कि उन्हें ऐसे इंसान का बच्चा चाहिए जिसके निकाह में 3 जिनजादियां हों। उस बच्चे को मारकर हम उसके दिल से एक दवाई बनाना चाहते हैं जो हम जन्नात की बका के लिए बेहद ज़रूरी है। उसका बच्चा होता तो हम इसे अपने साथ ले जाते। जिनजादी की बात सुनकर मेरे साथ साथ फहद की आंखें भी खौफ से फैल गईं। यानी वो इस मकसद से फहद की जिंदगी में आई थी? आमिल ने एक बार फिर उन पर पानी छिड़का तो वो और जोर जोर से चीखने लगी। अचानक आमिल ने फहद को हुक्म दिया कि इन तीनों को तलाक दे दो। उनकी बात सुनते ही वो तीनों धाड़ती हुई नफी में सर हिलाकर फहद को ऐसा करने से मना करने लगी तो फहद ने ख्वाब से उन तीनों को सफ़ेद आंखों को देखा। आमिल ने फिर चीख कर कहा कि इनको तलाक दे दो, जिससे ये तुमसे बहुत दूर चली जाएंगी। अगर इनको तलाक न दी तो तुम अपनी आने वाली औलाद खो दोगे, जिसे ये लेकर अपनी दुनिया में चली जाएंगी। उस आमिल की बात सुनकर फहद एक झटके से उठा और बारी बारी उन तीनों को तलाक दे दी, जिस पर वो तीनों मजीद धाड़ने लगी। तभी आमिल ने ज़ेर-ए-लब कुछ पढ़कर उन पर फूंका तो उनके जिस्म धुएं में ढलने लगे और फिर कुछ ही देर में वो काला धुआं आपस में मिलता वहां से गायब हो गया। तो आमिल बेदम होकर बैठ गया और गहरे सांस भरने लगा। मैं तेजी से उनकी जानिब लपकी और फहद के साथ मिलकर उस आमिल को नीचे लाई और उसे पानी पिलाया, जिससे उसका सांस बहाल हुआ। उसके बाद आमिल ने हम दोनों को एक एक तावीज़ दिया और कहा कि इसे तब तक नहीं उतारना जब तक तुम लोगों की पहली औलाद 1 साल की नहीं हो जाती। हमने सर हिलाकर तावीज़ पहन लिया तो वो आमिल रात को ही रवाना हो गया। इसके बाद फहद ने मुझ पर यकीन ना करने की माफ़ी मांगी और उन जनजादियों ने जो मुझे तकलीफ़ पहुंचाई उस पर भी माफ़ी मांगी, जिस पर मैंने उसे माफ़ कर दिया कि अब वो जिनजादियाँ जा चुकी थी। हम सब भूल भाल कर अपनी आने वाली ज़िंदगी में मगन हो गए। वो जिनजादियाँ फिर कभी वापस नहीं आई। आज मैं अपने 2 बच्चों और फहद के साथ बेहद खुश हूँ और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।